السلام علیکم۔ انسان پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ نا امید ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، صبر نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، میڈیکل میں یہ چیز بھی اپروف ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہے، وہ کہتے ہیں مائنڈ کو چینج کرو، ٹھیک ہے۔ مائنڈ کس طرح چینج ہوتا ہے؟ جب آپ نماز سے مدد لیتے ہو، نماز سے جب آپ مدد لیتے ہو تو اس سے آپ ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے میری حمد بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ یقین بن جانا، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی پرابلم بھی ہوتی ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ بڑا بنا لیتے ہیں، او یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ آج کل کی جو زندگی ہے نا وہ اتنی آسان ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی ہے۔ دیکھیں غریب سے غریب بھی ہے تو اس کے پاس بھی کم از کم جو ہے نا بہت سی جو ہے نا ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کا وہ شکر نہیں کرتا ہے۔ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہوگا، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں تو پانی تو ٹھنڈا مل جائے گا نا۔ غریب سے غریب بھی ہو تب بھی، پچھلے زمانے میں تو بادشاہوں کے پاس بھی یہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی مٹکے کا پانی پیتے تھے۔ تو اگر ہم اپنی نعمتوں کو کوائنٹ نہیں کرتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پرابلم اتنی سی ہوتی ہے اور ہم اسے اپنے دماغ میں اتنا بڑا بنا لیتے ہیں، اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا، یار کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، جس نے اتنا بڑا سورج بنایا ہے کہ آج تک کوئی اس کو جانچ نہیں سکا، اور اتنے بڑی کائنات بنائی ہے اور اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس کو بنانے والے نے جو ہے نا اتنی سی چھوٹے سے تو اس میں ہے، اور وہ اتنی بڑی کائنات کا چکر وہ چلا رہا ہے، اس میں وہ پرندوں کو بھی سنبھال رہا ہے، 18,000 جو ہے نا کم و بیش مخلوق، اور اس میں جو ہے نا ایک مخلوق انسان جس کے لیے اس نے یہ سارا سب کچھ بنایا ہے، اس میں آپ کو اتنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، اتنی اس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دے دی، لیکن پھر بھی آپ پریشانی میں کس کی طرف بھاگ رہے ہو؟ آپ دین کی طرف کیوں نہیں بھاگ رہے؟ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں لے رہے؟ آپ موٹیویشنل اسپیکر کی بیان سن سکتے ہیں، آپ وہاں پر اپنا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ سے کہوں کہ نماز میں آپ اللہ سے بات کر رہے ہو، اور اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا جو ہے نا دنیا کو بنانے والا، وہ آپ کی چھوٹی سی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟ پریشانی تو ہوتی بھی نہیں نا، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو پریشانی ہے وہ ہو ہی نہیں، آپ کے لیے فائدے کے لیے ہو۔ تو نماز سے مدد لینی چاہیے۔ نماز سے کیسے مدد لے سکتے ہیں؟ اخلاص والی نماز پڑھنے، اچھی نماز پڑھے، اور ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکشن ہو، اللہ سے تعلق ہو۔ اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ اللہ سے تعلق بنتا ہے اعمالوں سے، اعمالوں سے آپ اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہو، جب بھی آپ کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، آپ اپنے اندر اتنا بول دو نا کہ یار اللہ ہے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ یہ الفاظ بھی بہت ہو جاتے ہیں، یہ انسان کو سنبھالنے کے لیے یہ بھی کافی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی پر بھی او یہ ہو گیا، ختم ہو گئے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کا خیال کرنے کے لیے ہے نا۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کوئی مارتا ہے تو اس کے اوپر اس کو پتہ ہے میرا والد صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے والد صاحب کی طرف دیکھتا ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو جو بنانے والا ہے، اتنا بڑا خالق ہے، اتنا بڑا مالک ہے، اور آپ کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے، تو آپ کیسے نہیں کہہ سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ اس سے بیان کریں نا۔ آپ خود کیسے بن گئے اتنے بڑے کہ آپ خود پرابلم کو سولو کرنے لگے؟ آپ کیا تو آپ کے اندر محتاجی کا ڈر، پیسے کا ڈر، لوگوں کا ڈر، ذلیل ہونے کا ڈر، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ سے وہ تعلق ہی نہیں بنایا۔ جب اللہ سے تعلق، تو خدا را چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن نہ لیں، اللہ سے اپنی شیئر کریں۔ لوگ، معاشرہ، یہ سب کچھ آپ کے حالات نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ کے کوئی حالات بدل سکتا ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، اللہ کو جو ہے نا اپنا ساتھی بنائیں، اس کے بعد یہ دنیا کے غم آپ کو نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کا پارٹنر کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ آپ کا پارٹنر بن گیا ہے، پچھلی قوموں پر جو اتنے بڑے بڑے عذاب آئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں تھے۔ یہ تو ابھی موبائل کا دور ہے، اتنا جو ہے نا ہمیں سہولت ہو گئی کہ ہم کسی بھی لیکچر بیان سن سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی نہیں تھے، ان کو کتابوں پڑھنی پڑی تھی اتنی بڑی بڑی جو ہے نا، پھر جا کے ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی۔ ابھی آپ کے پاس اتنی بڑی سہولت ہے، آپ کو گائیڈنس کے لیے اچھے اچھے علماء ہیں، اچھے اچھے جو ہے نا لیکچرار ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ پریشانی میں گم ہو۔ کیوں؟ آپ کو بتانے والے تو ہیں لیکن آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک ہے اتنے بڑے عالم نہیں بن سکے، دین کو نہیں سمجھ سکے، لیکن آپ اتنا تو سمجھ سکتے ہو نا کہ آپ اللہ سے تعلق بنا لو، آپ عمل کر لو، کسی کی صحیح بات کو جو ہے نا اپنی زندگی میں لے آؤ، تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس سے
لوگوں سے امیدیں لگانا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا میرے بھائی. اگر آپ کو اپنے مسئلے حل کرانے ہیں تو یہ یقین دل میں بیٹھانا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اللہ سب بہتر کرے گا. جب یہ یقین بنائیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ ٹینشن پریشانی سے نکل آؤ. اور یہ یقین بنانا ضروری ہے کیونکہ زندگی یہیں پر گزارنی ہے نا، اس دنیا سے باہر تو آپ نہیں جا سکتے. تو یہاں پر گزارنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. نماز سے مدد لو، نماز کو صحیح قائم کرو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.